وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، کسی معصومہ کے رونے کی صدا آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرور کے عزادار کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ مصطفیٰ علی حاضر ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ملک کے نامور شاعر اور منقبت خواں سید سہیل شاہ موجود ہیں۔ آئیں ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے جی؟ آپ؟ خدا کا شکر، مولا کا کرم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ جی آپ ہادی ٹی وی آئے، ہمیں ٹائم دیا اور اس پروگرام کے لیے ہم تھوڑا سا اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ میں بھی بہت متشکر ہوں، ممنون ہوں ہادی ٹی وی کا اور آپ کا بھی مصطفیٰ بھائی کہ آپ نے اس سعادت میں شریک کیا مجھے۔ اچھا، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کے پرسنل لائف اور آپ کے بچپن کے حوالے سے کچھ سوالات کروں گا میں۔ جی، آپ ماشاءاللہ سے شاعر اہل بیت ہیں، اور اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو شاعری کا جو شوق تھا بچپن سے تھا یا آپ نے بعد میں اس کو اپنایا؟ مصطفیٰ بھائی، اس حوالے سے میں کئی مقامات پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مختلف اخبارات میں بھی، مختلف جو میگزینز میں پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں، اور اب الحمدللہ ہادی ٹی وی کے توسط سے میں یہ اپنے سننے والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاعری کسی مدرسے یا یونیورسٹی میں سیکھی نہیں جا سکتی، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے شاعری کا فن۔ جی، میں الحمدللہ بچپن ہی سے، میرے والد صاحب سوز خان تھے، سوز خانی کرتے تھے مجالس میں، اور میں ان کے ساتھ مجالس میں جاتا تھا، اور میں بچپن سے ہی نوحہ خوانی کرتا تھا۔ نوحہ خوانی کا بے حد مجھے نوحے سننے کا اور نوحے پڑھنے کا بے حد لگاؤ تھا، مجھے شوق تھا، اور اس وقت کے جتنے بھی سینئر نوحہ خوان تھے، اس وقت جب میں چھوٹا سا تھا، سچے بھائی مرحوم، ناظم بھائی مرحوم، اور پھر علی ضیاء رضوی، ان لوگوں کے نوحے میں بہت سنتا تھا اور پڑھتا تھا اپنے محلے میں۔ پھر یہ ہوا کہ میں چونکہ صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے خیرپور میرس، وہاں میری پیدائش ہوئی اور وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں پھر کراچی، تقریباً اب مجھے 18 سے 20 سال ہو گئے کراچی میں شفٹ ہو گیا۔ جب میں کراچی آیا ہوں 1995 میں، اور میں اس وقت مدح خوانی کرتا تھا، نعت خوانی کرتا تھا، دیگر اساتذہ شعراء کا کلام پڑھتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے 99 اور 2000 میں اپنا شعر کہنے شروع کیے باقاعدہ؟ جی، اور محافل میں پھر میں نے اپنے ہی لکھے ہوئے شعر خود میں پڑھنے لگا، اور یہ مولا کا بڑا کرم ہوا اور میرے ماں باپ کی دعائیں کہ میں بہت جلد ہی کراچی کے شعراء کرام کی فہرست میں شمار کیا جانے لگا، اور کراچی میں جتنے بھی چنیدہ مشاعرے ہوتے تھے ان سب میں مجھے ایک شاعر کی حیثیت سے بلایا جانے لگا، اور اس طرح سے میرا یہ سفر آغاز ہوا۔ اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے بچپن سے ہی نوحہ خوانی کا آغاز کیا، اور آپ کو نوحے سننا اور پڑھنا بے حد پسند تھا، تو آپ اسکول لائف میں اپنی کسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے؟ نعت خوانی؟ یقیناً بالکل۔ اسکول لائف میں نعت خوانی کے مقابلوں میں جو اسکول میں ہوتے ہیں عموماً حصہ لیتا تھا، اور خاصا مجھے پسند کیا جاتا تھا اس وقت، اور چونکہ آواز خدا کی مہربانی، محمد و آل محمد علیہ السلام کا کرم ہے کہ اپنے شعر کہنے کے ساتھ ساتھ میں لحن میں خود پڑھتا ہوں، تو یہ بھی ایک خدا کا ایک اضافی کرم ہے مجھ پر، ورنہ شعراء کرام تحت اللفظ میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور لحن میں
کم ہی شعراء ہیں جو لحن میں اپنا کلام پڑھتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اسکول میں مجھے جب میں نعت خوانی اور ترانے پڑھتا تھا تو بہت پذیرائی بچپن ہی سے ملتی تھی مجھے. اچھا، ان ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پر اگر دیکھا جائے تو آپ کا اسٹڈیز پر کوئی افیکٹ ہوتا تھا اس وجہ سے، یا آپ دونوں کو بیلنس کر پاتے تھے اور دونوں کو ساتھ لے کے چل پاتے تھے؟ ہاں نہیں ایسا، چونکہ میٹرک تک جو تھا وہ یہ جو میرا سلسلہ تھا پڑھنے کا، نوحہ خوانی کا، نعت خوانی کا، وہ کوئی اتنا زیادہ یعنی کہ نہیں تھا کہ جس سے میری اسٹڈی پر کوئی اثر پڑے. لیکن یہ کہ جیسے جیسے مجھے وقت ملتا تھا میں اس میں حصہ لیتا تھا. اچھا، شاعری کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ کس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، کس کو ایز اے انسپریشن لیتے ہیں، کہ آپ کس سے انسپائر ہوئے جو آپ نے، یعنی ایک ہوتا ہے بندے کے ذہن میں ایک رول ماڈل ٹائپ شاعری کے؟ دیکھیں یہ آپ کے دو سوال ہو گئے اس میں. یا تو آپ یہ، اگر اس سوال کے دو حصے ہو گئے کہ ماڈل، یا تو آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کس شاعر سے انسپائر ہو کر میں نے شاعری شروع کی. جی، ایسا میرے خیال سے کہ میں نے شعر کہنا پہلے شروع کر دیے تھے، اور میری نظر میں یعنی جو سینٹرل جسے کہنا چاہیے کہ وہ میرے نظر میں وہ ہے کربلا. ٹھیک ہے، میں نے شعر کہنا شروع کیے اور سب سے پہلا جو میں نے شعر کہا وہ حمد کا شعر کہا. تیرے دست قدرت میں ہے یہ کل جہاں مولا، تیرے در سے گونگوں کو ملتی ہے زباں مولا. تو یہ میں نے پہلا شعر کہا. اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ شروع ہوتا گیا، اور الحمدللہ میں وہ خوش قسمت ترین شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے تمام میرے سینئرز شعراء نے بہت میری حوصلہ افزائی کی، بہت میری ہمت افزائی کی، اور مجھے بہت سی باتیں مجھے بتائیں اور سکھائی. آج بھی میں تمام ہی ان سینئر شعراء سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور اس طرح یہ سفر شروع ہوا. اگر اب کسی شخصیت کا میں نام لیتا ہوں، ظاہر ہے اتنی وہاں پر میرے پیار کرنے والے اور میرے بزرگ، تو کسی ایک کا نام لے کر بھی میں، ہاں میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ میں کسی ایک کا بھی. البتہ یہ ہے کہ حضرت شاہد نقوی صاحب جو کہ مرثیہ نگاری میں اس وقت بر صغیر میں اپنا مقام رکھتے ہیں، حضرت شاہد نقوی صاحب اور پروفیسر حسن اکبر کمال صاحب، سبط جعفر بھائی، گوہر جارچوی اسپیشلی، بہت زیادہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ حوصلہ افزائی دی، اور ان لوگوں نے بہت زیادہ، اور نوحہ خوانی کے حوالے سے محشر لکھنوی صاحب، ریحان بھائی، ان لوگوں نے ان کے اشعار سن کر اور وہ میرا اور جو ہے نا ذوق بڑھتا گیا، اور میں الحمدللہ اس سفر کی طرف گامزن ہوں. اچھا، آپ اپنے کلام خود لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی الحمدللہ. آپ کے علاوہ کتنے نوحہ خوان، نعت خواں، مرثیہ خواں ہیں جو آپ کا کلام پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. میں پھر ایک مرتبہ یہی کہوں گا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا یہ بہت بڑا مجھ پر کرم ہے کہ میں ابھی بہت ہی جونیئر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تمام ہی شعراء کی فہرست میں اگر سب سے آخری نام میرا لکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے. لیکن ایک بہت بڑی فہرست ہے جو مدح خان حضرات میرا کلام پڑھتے ہیں. ظاہر ہے وہ میں سارے نام تو یہاں نہیں لے سکتا، لیکن میں چند ضرور چاہوں گا کہ جو ان مدح خان میں اپنے اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. کہ مثال کے طور پر استاد پیارے خان مرحوم، جو کہ سوس خانی اور مدح خانی کے ایک بہت بڑا نام تھا، خدا غریق رحمت کرے، انہوں نے میرا کلام بہت سا پڑھا. مولا مولا بول مسلمہ، اور جناب رہتا ہے جو زمانے میں حیدر سے دور دور، میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے، یہ انہوں نے میرے کلام پڑھے. اس کے علاوہ اسد امانت علی خان، جو کہ ایک بہت بڑا نام تھا، انہوں نے میرا کلام پڑھا، جہاں میں مجھ کو یہ عزت حسین نے بخشی. اس کے علاوہ کراچی کے سینئر سوز خاں فائق الحاج فائق رضوی میرا کلام پڑھا. سینئر نوحہ خان ناظم حسین مرحوم، انہوں نے میرا کلام پڑھا. میں خوش قسمت ترین شاعر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں اتنے بڑے بڑے مدح خانوں نے میرا کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ. ناظرین، سید سہیل شاہ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں پروگرام کو یہاں روکنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ اس کا اگلا پروگرام آپ اگلے ہفتے دیکھ سکیں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ مصطفیٰ علی کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. وادی شام سے ہو کر جو
جو ہوا آتی ہے کسی معصومہ کے رونے کی صدا